نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وعلى جميع أئمة السلف الصالحين والأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا. سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ. حضور علیہ الصلوۃ کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں. جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف. جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے. تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہیں. یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے. یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے. بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا. ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے. وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو. یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی. اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے. قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے. اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے. اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب. اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے. اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں. یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا. یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں. اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے. یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے. تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے. جو حقیقت میں اول ہو. اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں. اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا. اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ. کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں. وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی. وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی. لاکھ پلید ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہتے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی. تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث. مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے. ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے. تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سنا دی. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی. آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے. جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے.
کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہوں. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ جملہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہوں. جو بات قرآن نے نہیں کہی، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے. تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں. تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو. خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے. مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر؟ ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہو. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حج. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے. تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں؟ اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانوں کے نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں، اس کی معرفت چاہیے. تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج. کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول عالم. آقا سونے تو جاننا، سونے سب کچھ تینوں پتا، سونے سانو کچھ نہیں پتا، تو جاننا. یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ عطا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت پہ کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ. کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے؟ اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو. انہوں نے جواب دیا وہ سن لو، وہاں سے عقیدہ.
عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے، اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے، جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں، جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں۔ تو پوچھا آپ نے پتا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے، بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے، ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے، جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے۔ جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع بمکہ کہ یہ مکہ شہر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے۔ ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ، پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے۔ پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا، ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا۔ یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے، جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتا۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے۔ سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی۔ اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی۔ اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں۔ قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں۔ عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی۔ یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں، سنیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں۔ خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسج یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں۔ تو قل عنوان رسالت ہے، قل عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد تک اگلا مضمون توحید ہے۔ پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا، اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے۔ جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں، وہ توحید ہی نہیں ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اب تصدیق کے لیے
ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نقطہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا۔ آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا۔ اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے۔ قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی۔ اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے، شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی۔ ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا۔ یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی۔ اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے، مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے، یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے۔ اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا، چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا۔ منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا، چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے۔ ہائے ہائے، بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے۔ ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا۔ یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا۔ ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے۔
یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے۔ تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی، اب یہی بات عقیدے میں سنا دو۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ۔ والذین عقدت ایمانہم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے۔ جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے، اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔